ہائی ایوری ون، میرے پاس آپ کے لیے آج ایک ایکسائٹنگ نیوز ہے۔ اپنی ہارر اینیمیٹڈ سٹوریز کے ساتھ ساتھ میں ایک اور سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں جس میں آپ کو آڈیو سٹوریز سناؤں گی، اور اس سیریز کا نام ہے بیڈ ٹائم ہارر سٹوریز، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہیں رات میں کہانیاں سن کے سونے کا شوق ہے۔ تو چلیں اپنی لائٹس کو ڈم کر دیں اور بیڈ میں کوزی ہو جائیں، کیونکہ آج میرے پاس آپ کے لیے 4 گھوسٹ سٹوریز ہیں۔ یہ واقعہ فرید کے بھائی راحیل کے ساتھ 1997 میں اس وقت پیش آیا جب راحیل کی عمر 16 سال تھی، اور یہ لوگ لائنز ایریا میں رہتے تھے، اور آج بھی یہ لوگ لائنز ایریا میں ہی رہتے ہیں۔ ایک دن راحیل اپنے کسی رشتہ دار سے مل کر آ رہا تھا، اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ راحیل کو اس دن گھر واپسی پر بہت دیر ہو گئی تھی۔ راحیل کے مطابق وہ 12:15 بجے نمائش کے بس اسٹاپ پر اترا اور وہاں سے اپنے گھر واقع لائنز ایریا کی طرف پیدل چلنا شروع ہو گیا۔ ابھی راحیل نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ جس جگہ سے راحیل کا گزر ہو رہا تھا اس جگہ روشنی بہت کم تھی۔ راحیل نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک عورت ساڑی پہنے ہوئے درمیانے قد کی راحیل کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس عورت نے راحیل کے قریب آ کر کہا، مجھے یہ پتہ بتا دیں۔ یہاں پر کم روشنی کے سبب راحیل کو اس عورت کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آیا۔ پھر راحیل نے اس عورت سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پتہ بتا دیتا ہوں۔ یوں تھوڑی دیر تک وہ راحیل کے پیچھے پیچھے آئی، اور ایک مقام پر جب راحیل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ عورت غائب ہو چکی تھی، اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ راحیل کے دل میں آیا کہ شاید اس عورت نے یہ سوچا ہوگا کہ میں کہیں اسے کسی غلط جگہ نہ لے جاؤں، شاید اسی لیے یہ عورت کہیں اور چلی گئی۔ یوں راحیل رات کے 12:30 پونے 1 کے درمیان گھر پہنچا اور اپنے بستر پر جا کر سو گیا۔ دوسرے دن جب راحیل بہت دیر تک سوتا رہا تو گھر والوں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ نہیں اٹھا۔ پھر فرید نے زبردستی اسے اٹھانے کی کوشش کی، جس پر راحیل نے بڑبڑاتے ہوئے غصے کا اظہار کیا اور بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس کے بعد راحیل کی آواز کچھ بھاری بھاری سی ہو گئی اور گردن اکڑ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کا رنگ بھی بدل گیا، جبکہ گھر والوں نے راحیل کو کھانے کے لیے اٹھایا تھا، کیونکہ راحیل نے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ اٹھنے کے بعد بھی راحیل نے کھانا صحیح سے نہیں کھایا۔ پہلے تو گھر والے سمجھے کہ راحیل نخرے دکھا رہا ہے یا پھر مذاق کر رہا ہے، مگر سب اس وقت سکتے میں آ گئے جب راحیل عجیب و غریب حرکتیں اور عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا، وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے، دیکھو دیکھو، وہ دروازے سے اندر آ گئی ہے، وہ عورت سامنے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور مجھے غصے سے دیکھ رہی ہے، اور اب وہ مجھے مارے گی۔ گھر کے دوسرے افراد راحیل کی باتیں بڑی عجیب انداز سے سن رہے تھے، اور کبھی کبھی انہیں راحیل کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ انہیں یہ سب مذاق لگ رہا تھا۔ سب پریشان تھے کہ یہ عورت کون ہے اور انہیں نظر کیوں نہیں آ رہی۔ جب راحیل کے گھر والوں کی پریشانی کافی بڑھ گئی تو راحیل کی اس حالت کی خبر محلے والوں تک بھی پہنچ گئی۔ محلے کی چند عورتیں دیکھنے بھی آئیں۔ انہوں نے راحیل کو دیکھنے کے بعد کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ راحیل پہ کسی کا سایہ ہو گیا ہے، آپ اسے کسی مولانا کو دکھائیں۔ لیکن راحیل کے گھر والے اور بڑے بھائی فرید ان سب باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ محلے والوں سے یہی کہنے لگے کہ آپ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی آپ لوگ ایسی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، یہ ضرور کوئی بیماری ہے اور ہر بیماری کا علاج آج کل کے زمانے میں ممکن ہے۔ لہٰذا انہوں نے راحیل کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے راحیل کو نیند کا انجیکشن اور کچھ میڈیسنز، پین کلرز وغیرہ دے دی۔ اس کے اگلے روز جب راحیل اٹھا تو بظاہر نارمل لگ رہا تھا، لیکن ایک خاص وقت پر جب اس پہ اس عورت کا اثر دوبارہ ہوا تو راحیل کی طبیعت پھر بگڑنے لگی۔ طبیعت بگڑتے ہی راحیل الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا۔ کبھی کہتا کہ وہ عورت اسے کہہ کے گئی ہے کہ وہ کسی اور وقت پھر آئے گی۔ راحیل کے چہرے پہ شدید خوف طاری ہو گیا۔ جب بہت کوششوں کے بعد بھی کوئی حل نہ نکلا تو فرید نے راحیل کے لیے ایک مولانا سے بات کی۔ مولانا صاحب نے راحیل کی حالت دیکھ کے ان کے اوپر قرآنی آیات کا دم کیا اور گھر والوں سے کہا کہ جب بھی راحیل کی حالت خراب ہو تو قرآن پاک راحیل کے قریب رکھ دیا کریں۔ جب اگلی بار راحیل کی طبیعت بگڑی تو گھر والوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا تھا۔ جب گھر والے قرآن پاک راحیل کے قریب لے کر گئے تو راحیل کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ گھر والے بے انتہا پریشان ہو گئے تھے کیونکہ راحیل کی طبیعت کسی صورت سنبھل نہیں رہی تھی۔ پھر فرید نے سوچا کہ راحیل کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ فرید راحیل کو ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب نفسیاتی ڈاکٹر نے راحیل کا معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ راحیل بہت زیادہ خوف زدہ ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ڈاکٹر نے فرید سے پوچھا کہ کیا کسی نے راحیل کو ڈرایا یا کوئی دھمکی وغیرہ دی ہے۔
ڈاکٹر کی بات تو بالکل صحیح تھی کہ راحیل بہت زیادہ خوف زدہ ضرور تھا، لیکن جس پراسرار شے کے سبب راحیل پر خوف طاری تھا، اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن فرید نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کروائیں، پر ان سے راحیل کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اور راحیل کی حالت میں ذرا بھی بہتری نہیں آئی۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ فرید کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت ان پراسرار اثرات اور شے سے آگاہی ہو جاتی تھی۔ اور جب وہ صاحب فرید کے ساتھ گھر آئے اور راحیل کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ راحیل کے اوپر بہت ہی خطرناک اثرات ہیں۔ ان صاحب نے راحیل کا علاج شروع کیا۔ اس طرح ایک روز راحیل نے اپنے بھائی فرید سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ 5 بجے آئے گی۔ راحیل نے ان صاحب سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ راحیل نے یہ کہا ہے۔ ان صاحب نے فرید سے کہا کہ جب وہ عورت آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد فرید گھر آ کر راحیل کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اب راحیل نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ کے گئی ہے۔ فرید نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب راحیل کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہو گئی تو فوراً ہی راحیل نے بتا دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ عورت گھر داخل ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس عورت کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی املاک کا جاننے والا گھر میں موجود ہے۔ وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے راحیل پر دم وغیرہ کیا تھا، مگر افسوس کہ اس عورت نے راحیل کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راحیل کی اس عورت سے جان چھڑا کر ہی رہیں گے۔ جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، راحیل نے فوراً کہہ دیا کہ وہ عورت گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ ان صاحب نے اپنا عمل شروع کیا اور اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ راحیل کا پیچھا فوراً چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر مار ڈالوں گا۔ یوں ان صاحب نے بہت دیر تک اس عورت سے بات چیت کر کے وعدہ لیا کہ وہ راحیل کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گی۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ راحیل کا پیچھا چھوڑ دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ درخت کے نیچے ایک جگہ ہے، اسے ان لوگوں کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کے وہ عورت چلی گئی۔ جب راحیل اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو فرید نے راحیل سے اس روز ہونے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ اترا، کس جگہ سے گزرا اور ایگزیکٹلی اس رات کو اس نے کیا کیا، جس پر راحیل نے اپنے ساتھ اس رات ہونے والی تمام باتیں بتائیں۔ اور ایک بات اس نے یہ بولی کہ تھک کے اس رات میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور میرے پاس جتنا کچرا تھا وہ کچرا میں نے اس جگہ پھینک دیا تھا۔ پھر فرید نے راحیل سے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر چلو۔ جب اگلے روز فرید اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے راحیل کے ساتھ گیا تو وہ جگہ پہلے سے بھی بہت گندی لگ رہی تھی۔ خیر فرید نے اس جگہ پر اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگر بتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گیا۔ اس کے بعد وہ عورت پھر کبھی راحیل کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح فرید اور ان کے گھر والوں نے راحیل کی اس پراسرار کیفیت کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی کرب کے عالم میں گزارے، جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ایسے گھر میں رہتی تھی جس کے پیچھے والے حصے سے ایک ہائیکنگ ٹریل گزرتا تھا، جہاں بہت سارے لوگ آ کے ہائیکنگ کیا کرتے تھے۔ ایک رات مجھے بہت ہی عجیب سا خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت میرے کمرے میں آئی ہے اور مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں کسی طرح گھر سے باہر آؤں۔ اس خواب نے مجھے اٹھا دیا۔ میں اپنے کمرے سے باہر گئی، کچھ پانی وغیرہ پیا، پھر کمرے میں آ کے میں نے اپنے کمرے کا پنکھا بند کیا کیونکہ بہت سردی تھی رات میں، اور پھر دوبارہ سے میں سو گئی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ دوبارہ وہی بوڑھی عورت میرے خواب میں آئی اور بہت پیار سے مجھے کہنے لگی کہ اپنے گھر سے باہر جاؤ، اٹھو، اپنے گھر سے باہر جاؤ۔ میں خواب میں مسلسل اسے یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے باہر نہیں جانا، باہر بہت سردی ہے، پر وہ کانسٹنٹ مجھے پیار سے یہی کہے جا رہی تھی کہ نہیں، تمہیں باہر جانا ہے، باہر جا کے دیکھو۔ خیر دوبارہ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کا پنکھا پھر سے کھلا تھا۔ مجھے لگا شاید میں نیند میں پنکھا بند کرنا بھول گئی، یا شاید پنکھے کا بٹن سٹک ہو گیا تو اس وجہ سے وہ دوبارہ کھل گیا۔ خیر میں نے پنکھا دوبارہ بند کیا اور بستر پہ آ کے دوبارہ سو گئی۔ اس بار پھر مجھے وہی بوڑھی عورت دوبارہ خواب میں نظر آئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھی لگ رہی تھی اور کافی غصے میں بھی تھی۔ وہ بری طرح خواب میں مجھ پہ چلا رہی تھی، اٹھو، اپنے گھر سے باہر جاؤ، باہر نکلو، باہر جا کے دیکھو۔ پھر میں خواب ہی میں اٹھی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ آگے آگے جا رہی تھی
اور میں اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کے ہال وے تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے ہال وے میں پہنچی، وہ بوڑھی عورت اچانک غائب ہو گئی۔ پھر گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی اور میں یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ میں اصل میں اپنے گھر کے ہال وے میں کھڑی تھی۔ زندگی میں آج تک میں کبھی نیند میں چلی نہیں، نہ ہی مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے، پر اس رات میں واقعی میں نیند میں چل کے اپنے گھر کے ہال وے تک پہنچ چکی تھی۔ گھبرا کے میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کا پنکھا پھر سے کھلا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے میں پوری پسینوں میں بھری ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کے لیے میں کچن میں گئی اور کچھ کھانے کی چیز بنا کے اپنے لیے لائی، اور کچھ گھنٹے بیٹھ کے میں نے ٹی وی دیکھا تاکہ میں اس واقعے کو بھلا سکوں، اور پھر صبح کے 5-6 بجے میں بستر پہ گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی خواب نہیں آیا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر بہت سی پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ یہاں اتنے سارے لوگ کیوں جمع ہیں، ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ پولیس والوں کو ایک بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے یہاں پہ، جو کافی عرصے سے گم شدہ تھی، جب وہ ہمارے گھر کے پیچھے والے ٹریل سے گزر رہی تھی۔ شاید اسے کوئی ہارٹ اٹیک آیا یا اسٹروک یا کچھ اور بیچاری کی وہیں موت ہو گئی، کیونکہ اس کے قریب اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہیں ہمارے گھر کے پیچھے والے ٹریل پہ پولیس والوں کو اس کی لاش ملی۔ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے اسکیری موویز، ہارر سٹوریز بہت پسند تھیں۔ ہمیشہ میرے اندر ایک خواہش رہتی تھی کہ میں کوئی ہارر ایکسپیرینس کروں یا کوئی ایسی چیز دیکھوں جو ہانٹڈ ہو۔ اس لیے میں نے اپنے سب دوستوں کے ساتھ مل کے پلان بنایا کہ ہمیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں ہانٹڈ جگہوں کے بارے میں ریسرچ کرنے لگی۔ ایک جگہ مجھے بہت ہی ایکسائٹنگ لگی، اس کا نام تھا سویٹ ہالو روڈ ان لانگ آئیلینڈ۔ اس جگہ کے بارے میں کافی اربن لیجنڈز مشہور ہیں، اور ان سبھی لیجنڈز کا تعلق اس جگہ کے ایک خاص برج سے ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت سارے بچوں کی موت ہوئی تھی، پر آج تک کسی کو یہ ریزن نہیں پتہ چلا کہ ان ڈیتھس کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ ایک دن میں نے اپنے کزن اور اپنے بھائی سے کہا کہ میری فرینڈز اور ہم سب مل کے سویٹ ہالوز جانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں وہاں لے چلیں۔ وہ دونوں بھی ہارر چیزوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں، اور میرے بھائی کو نیا نیا گاڑی کا لائسنس ملا تھا۔ وہ دونوں بھی خوشی سے تیار ہو گئے ہمیں وہاں لے جانے کے لیے۔ میری امی تھوڑا گھبرا رہی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم سب اکیلے بچے اس طرح ایسی جگہ پر جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ تم لوگ جا سکتے ہو کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ خیر ہم نے انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ پھر فائنلی جب ہم اس ہانٹڈ برج کے پاس پہنچے تو ہم سب بہت ایکسائٹڈ تھے کہ کچھ ہوگا، ہمیں کچھ نظر آئے گا، مگر ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا وہاں پہ، نہ ہی ہمیں کوئی ایسی عجیب سی چیز نظر آئی۔ تو صرف ایک ہی عجیب واقعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم اس روڈ پہ پہنچے جو کہ برج کے پاس تھا، وہ بہت ہی زگ زیگ شیپ کا تھا۔ اس روڈ پہ جب ہماری گاڑی گزر رہی تھی تو ہماری گاڑی کی ٹکر ایک درخت سے ہوتے ہوتے بچی۔ خیر ہم سب نے سوچا کہ ہمارا یہ ٹرپ تو بس ایسے ہی ویسٹ گیا، مگر پھر ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا ہم سب کے ساتھ۔ اگلے روز جب ہم سب صبح اٹھے تو میری امی نے ہمیں بتایا کہ ساری رات انہیں ایسا لگا ہے کہ جیسے بستر کے نیچے سے انہیں کوئی دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف ہم ساری فرینڈز کو انکلوڈنگ میرے بھائی اور میرے کزن کو ایک چھوٹا سا بچہ خواب میں آیا جس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں اور رنگ بالکل پیلا زرد، پر ہم میں سے کسی کو بھی اس کا چہرہ یاد نہیں۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم سب کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو بچہ ہم سب نے اس رات خواب میں دیکھا، وہ بچہ ضرور انہی بچوں میں سے ہوگا جن کی اس برج پہ موت ہوئی تھی۔ ایک رات میں نے اپنی تمام دوستوں کے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنے کا پلان بنایا۔ اس رات ہم سب بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور کافی لیٹ سوئے۔ اس رات 3 بجے اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے سنا کہ کچن میں سے درازیں کھلنے بند ہونے کی اور کیبنٹس زور زور سے بند ہونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ میں نے چاہا کہ میں جا کے کچن میں دیکھوں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں اٹھ کے کچن میں گئی۔ جب میں کچن میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ کوائٹ تھا اور کچن کیبنٹس کی ساری درازیں اور دروازے بند تھے۔ خیر میں نے سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہوگا، تو میں آ کے بستر پہ دوبارہ لیٹ گئی۔ جب اگلے دن صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری ایک دوست بہت اپسیٹ تھی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی۔
میں اس کے پاس گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو، ایسا کیا ہوا؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ رات میں اچانک میری آنکھ کھلی اور مجھے صاف صاف لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں کچن سے آ رہی تھیں، ایسے جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں کہ اب ہماری یہاں ضرورت نہیں ہے، اب ہم ان کی زندگیوں میں چلے جائیں گے اور ان کی زندگیاں ہماری زندگی بن جائیں گی۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی، جب میں نے اس سے شیئر کیا کہ میرے ساتھ رات میں کیا ہوا تھا، میں نے بھی کچن سے دروازے بند ہونے کی اور کیبنٹس بند ہونے کی آوازیں سنی تھیں۔ آج بھی جب مجھے اور میری دوستوں کو یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، ہم بہت بری طرح ڈر جاتے ہیں کہ وہ کون تھے اور ایسا کیوں کہہ رہے تھے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بیڈ ٹائم ہارر سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ ایسی اور سٹوریز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب